اسی سال رمضان میں سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دونوں نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ سیدنا فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میرا ان سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ مسجد میں سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، وہ واقعی وہاں سو رہے تھے۔ چادر پہلو سے سرک رہی تھی اور مٹی ان کے جسم سے لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پونجنے لگے اور فرمایا، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس روز سے آپ کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ ابو تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی والا۔ کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے۔ انہیں دنیا بھر کے سامان اور مال و دولت سے بالکل بھی پیار نہیں تھا۔ ان کی زندگی فقیرانہ تھی، محنت مزدوری کر کے روٹی روزی کماتے تھے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے، لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی دلیری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اسد اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کے لشکر میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 جوان اوف، معز اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے، لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کافروں نے ان سے لڑائی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ عتبہ نے پکار کر کہا، اے محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تینوں بہادر فوراً آگے بڑھے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سر پر سفید رنگ کا ترا لگا رکھا تھا۔ ان کا سامنا ولید سے ہوا، سیدنا حمزہ کا عتبہ سے اور سیدنا ابو عبیدہ کا شیبہ سے۔ ولید اور عتبہ دونوں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ علی شیبہ پر جھپٹے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ زخمی عبیدہ کو میدان سے اٹھا لائے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ سیدنا علی اس قدر پرجوش انداز میں لڑتے کہ جس طرف نکلتے کافروں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیتے۔ دوسرے مسلمان بھی بہت بہادری سے لڑے اور کافروں کو شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس لڑائی میں مارے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کی ابتدا میں کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں یہاں آئے؟ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں گئے اور ایک ہی وار میں اسے مٹی کا ڈھیر کر دیا۔ پھر طلحہ کا ایک بھائی ابو سعید نکلا۔ سیدنا علی نے ہی اس پر تلوار کا ایک اور وار کیا، وہ زمین پر گر پڑا اور سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر کافروں کے لشکر سے ان کا سب سے بڑا بہادر التاد نکلا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے آپ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، بار بار آپ پر حملہ کیا، لیکن وہاں موجود صحابہ نے ہر بار انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھگایا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے۔
اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی گرامی بہادر عبد ود نے جب خندق تیار کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ عبد ود ہے۔ اس نے پھر للکارا، سیدنا علی پھر سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار پھر بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس بار سیدنا علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عبد ود سے بولے، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو ان میں سے میں کسی ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تب پھر میں بھی 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوسری بات پیش کی، مسلمانوں سے مت لڑ، واپس چلا جا۔ اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تب سیدنا علی نے گرج کر کہا، آپ پھر مجھ سے مقابلہ کر لے۔ عبد ود یہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب میں کوئی مجھ سے لڑنے کی جرات کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تم کون ہو؟ سیدنا علی نے فرمایا، میرا نام علی بن طالب ہے۔ عبد ود یہ سن کر کہنے لگا، تمہارے والد میرے دوست تھے، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن اے اللہ کے دشمن، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عبد ود بپھر گیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی۔ وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی۔ وہ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی ہوئی سیدھی گردن تک آ گئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے آ گئے، لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر 3000 مجاہدوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور یہودیوں کی بستی تھی۔ ایک یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 200 سوار دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو شکست دی، وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لگیں۔ وہ ان کو ہانک کر مدینہ لے آئے۔ بیت رضوان میں بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے نمائندے نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا، ہم رحمان کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ لکھا جائے بسمک اللہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہی لکھ دیا۔ اب آپ نے ان سے فرمایا، لکھو، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے طے کی ہیں۔ سیدنا علی نے الفاظ لکھے تو قریشی نمائندے سہیل بن عمر نے کہا، جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر صلح نامے میں یہ کیوں لکھا جائے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔
ان کی بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا۔ جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر میں جمع ہو گئے۔ بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے، یہ سب وہاں مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام کموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے، کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دے کر کموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کموس کے سامنے پہنچے تو مرہب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا، کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟ خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربہ کار اور لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا۔ سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک اور بہادر، میں دشمن کو آنکھ جھپکنے میں ختم کر دیتا ہوں۔ مرہب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے، پھر انہوں نے مرہب پر ایسا بھرپور وار کیا کہ ان کی تلوار اس کی کھوپڑی میں اتر گئی۔ پھر فوج کو لے کر آگے بڑھے، قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اس طرح کموس بھی فتح ہو گیا، سارے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔